فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال تعالى في محكم تنزيله نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی گئی. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف کی ہے. یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیے، ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیے تو لوگ دشمن بن گئے. کوئی جادوگر کہا، کوئی شاعر کہا، کوئی مجنون کہا، کوئی پاگل کہا، کوئی دیوانہ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القاب دیے جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ لوگ آپ کے اخلاق کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ لوگ آپ کے اخلاق کو نہیں جانتے؟ اگر جانتے ہوئے بھی آپ کو پاگل کہتے ہیں تو حقیقت میں پاگل آپ نہیں، یہ سب سے بڑے پاگل ہیں. دنیا والے آپ کو جو بھی کہتے ہیں کہنے دیجئے، مگر میں کہتا ہوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ اخلاق کے بہت ہی بلند و بالا مرتبے پر فائز ہیں، اخلاق کے اونچے مرتبے پر آپ فائز ہیں. عقیدے کے بعد دین کے اندر اخلاق کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. اس سے بڑی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا، اللہ تعالیٰ مجھے اس لیے مبعوث کیا، اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ دنیا میں اخلاق کو عام کیا جائے۔ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کے بہت سارے مقاصد ہیں، عقیدے کو مضبوط کرنا، توحید کو مضبوط کرنا، ایمان کو مضبوط کرنا، شرک سے پاک کرنا، بہت سارے گناہوں سے بچانا، نماز کا اہتمام، نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، قربانی کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، بہت سارے مقاصد تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے، لیکن فرمایا تو کیا فرمایا، میں دنیا میں بھیجا گیا اس لیے لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ اچھے اخلاق کو دنیا میں عام کر دیا جائے اور مکمل کر دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، اس مشن کے تین باتیں بتائی گئی۔ فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ، وہی اللہ ہے جس نے امی قوم میں ان پڑھ لوگوں کے درمیان ایک رسول بنا کر نازل کیا، بھیجا۔ اس رسول کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ دوسری ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کی تربیت کرتا ہے، یہ رسول لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے۔ اور تیسری ذمہ داری یہ بتائی گئی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے یہ رسول آیا ہے۔ تو دیکھیے دوسری بات پہ آپ غور کیجئے، وَيُزَكِّيهِمْ، رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی تربیت کرنا، ایسی تربیت کرنا کہ لوگوں کے اندر سے بری عادتیں ختم ہو جائیں اور اچھے اخلاق پروان چڑھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو اس خوبی سے نبھایا کہ عرب قوم دنیا کی بڑی بگڑی قوم تھی، سود کا لینا دینا عام تھا، زناکاری عام تھی، شراب کا پینا پلانا عام تھا، زندہ بچیوں کو دفن کرنا عام تھا، مردہ جانوروں کو کھانا پینا عام تھا۔ عرب ایسا معاشرہ، بگڑی قوم، بگڑے معاشرے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں میں مٹی کو سونا بنا دیا، مٹی کو سونا بنا دیا۔ جھوٹ بولنے والے سچ بولنے لگے، خیانت کرنے والے امانت دار بن گئے، دھوکہ دینے والے وفادار بن گئے، ظلم کرنے والے انصاف کے علم بردار بن گئے، تکبر غرور کرنے والے منکسر، عاجز اور نرم مزاج بن گئے۔ یہ کیا تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ٹریننگ اور ایسی تربیت کی کہ سب کے سب مہذب بن گئے۔ شاعر نے کہا تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، ذروں کو کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کا مقدر چمکایا۔ اور حضرات بلکہ یہ کہا جائے کہ پچھلی جو آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، پچھلی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، ہمارے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں، آپ کے چرچے پچھلی آسمانی کتابوں میں ہونے لگے۔ تورات میں آپ کے چرچے، زبور میں آپ کے تذکرے، انجیل میں آپ کا انٹروڈکشن کس انداز میں کرایا گیا۔ صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، جنگ یرموک کے موقع پر مجھے تورات کا ایک نسخہ مل گیا، تورات کا ایک نسخہ مل گیا۔ میں تورات کے نسخے کو تلاش کرنے لگا۔ تورات جو ہے ہبرو لینگویج، عبرانی لینگویج میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے عربوں کے لیے عربی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کیا تھا تورات کو،
تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ توریت کا نسخہ مجھے ملا تو میں نے سوچا کہ توریت میں پیارے نبی کے بارے میں کیا تعارف کرایا گیا ہے، تلاش کرنا شروع کیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کے تذکرے پرانی آسمانی کتابوں میں۔ میں نے توریت میں تلاش کرنا شروع کیا، تلاش کرتے کرتے میں نے پا لیا توریت میں پیارے نبی کا یہ تذکرہ اور آپ کا انٹروڈکشن اور آپ کا تعارف اس انداز میں کرایا گیا۔ اللہ تورات میں لکھا ہوا ہے، یہودیوں نے اس کو اس انداز میں لکھا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وحرزا للأمیین سمیتک المتوکل انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاف فی الاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ولیصفح۔ تورات میں لکھا ہوا تھا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، گواہ بنا کر بھیجا، مبشرن اللہ رسول کی اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری بتانے والا، خوشیاں بانٹنے والا، جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ انت عبدی و رسولی، وہ رسول آنے والا میرا بندہ ہوگا، وہ میرا رسول ہوگا۔ حرزا للأمیین، ان پڑھ قوم، امی قوم کا وہ نگران ہوگا، محافظ ہوگا۔ سمیتک المتوکل، اس کا نام میں نے متوکل رکھا۔ انت عبدی و رسولی سمیتک المتوکل۔ پھر آگے یہ لکھا ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ، وہ آنے والا رسول نہ سخت زبان ہوگا نہ سخت مزاج ہوگا، ولا سخاف فی الاسواق، نہ بازاروں میں چیخنے چلانے والا ہوگا، ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کو برائی سے دور کرنے والا نہیں ہوگا، ولکن یعفو ولیصفح، بلکہ دشمنوں کو معاف کرنے والا، بڑا درگزر کرنے والا ہوگا۔ یہاں آپ غور کیجئے، پچھلی آسمانی کتابوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چرچا، جو تذکرہ ہے، ان میں سے اکثر باتوں کا تعلق آپ کے اخلاق سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیے، جو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنوں کو متاثر کیا، غیروں کو متاثر کیا، دوستوں کو متاثر کیا، دشمنوں کو متاثر کیا، کافروں کو متاثر کیا، مشرکوں کو متاثر کیا، یہودیوں کو متاثر کیا، عیسائیوں کو متاثر کیا، چھوٹوں کو متاثر کیا، بڑوں کو متاثر کیا، عورتوں کو متاثر کیا، مردوں کو متاثر کیا، انسانی طبقے کے ہر شعبے میں، انسانی طبقات کے جو بھی ہر انسانی طبقہ ہوتا ہے، ہر طبقے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا آزاد، کیا غلام، کیا امیر، کیا غریب، کیا چھوٹے، کیا بڑے، سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دینا پڑا، اور آج بھی دشمن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ کون صاحب اخلاق ہے، کون انسان اچھے اخلاق والا ہے، اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو غریبوں کے ساتھ اس کے اخلاق دیکھ لو۔ وہ آدمی، اس کا معاملہ غریبوں کے ساتھ کیسا ہے، غریبوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، غریبوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، یہ دیکھ لو، آدمی کے اخلاق آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے مسند احمد کی صحیح حدیث کا واقعہ آپ نے بارہا سنا۔ ایک صحابی تھے، مدینے سے باہر کھیڑے میں رہتے تھے، ظاہر ان کا نام تھا۔ وہ صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کر چاہتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں بڑی محبت اور بڑا پیار دیا کرتے تھے۔ وہ صحابی جب اپنے قریے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ آتے تو ان کی کھیتی باڑی میں جو بھی ترکاری وغیرہ پیکتی ہے، فروٹس وغیرہ جو بھی پیکتا ہے جنگل میں، فصل کٹنے کے بعد توشہ لے کر پیارے نبی کو لا کے دیتے تھے۔
اور جب تک مدینے میں رہتے وہ صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن کے رہتے۔ اب مدینے سے جب اپنے گاؤں کو واپس جاتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو توشہ باندھ کے لا کے دیا کرتے تھے۔ تو یہ غریب صحابی تھے۔ یہ ایک بات یہ ہے کہ غریب تھے، دوسری بات یہ ہے کہ قریے کھیڑے کے رہنے والے تھے، تیسری بات یہ ہے کہ بد شکل تھے، چہرہ اچھا نہیں تھا، غریب تھے، بد شکل تھے اور قریے والے تھے۔ ایسوں کو سوسائٹی میں کون شمار کرتا ہے؟ ایسے آدمیوں کو سوسائٹی میں کون بات کرتا ہے؟ ایسے آدمی کا سوسائٹی میں کیا وزن ہوتا ہے؟ لوگوں کی نظر میں وزن ہو نہ ہو، پیارے نبی کی نظر میں ایسے غریبوں کا کتنا وزن تھا، ان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کے جب تک مدینے میں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، یہی ظاہر نامی صحابی مدینے کے مارکیٹ میں کھڑے ہو کے کچھ سامان تجارت لے کے بیچ رہے تھے۔ پیچھے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خاموشی سے ان کے دونوں آنکھ بند کر دیے۔ آنکھ مچولی کا کھیل جسے کہا جاتا ہے، آنکھ بند کر دیے مذاق کرنے کے لیے، ازراہ مذاق۔ وہ صحابی کہنے لگے کون ہے کون ہے؟ پھر جلدی ہی پہچان لیے، یہ ہو نہ ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ غریبوں کو اتنا محبت بانٹنے والے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں ہمارے مدینے میں۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ رسول ہیں تو کہتے ہیں کہ میں حرکت کرے بغیر کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک میری پیٹھ کو لگا ہوا تھا اور میری خواہش تھی یہ مبارک ساعتیں دراز سے دراز تر ہو جائیں، یہ مبارک لمحات اور کچھ دیر بڑھ جائیں، اس لیے میں حرکت کرے بغیر ایسے ہی کھڑا ہو گیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا شاید بندے کو معلوم ہو گیا ہے تو آنکھ کھول دیے۔ جو لوگ جا رہے تھے لوگوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مذاق پھر کہا کہ دیکھو جی اس غلام کو کون خریدے گا؟ ظاہر جو ہیں سامان تجارت لے کے کھڑے تھے بیچنے کے لیے، پیارے نبی نے ظاہر کو خود سامان تجارت بنا دیا اور کہا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ ظاہر نے کہا اللہ کے رسول مجھے بیچیں گے تو آپ کو کوئی قیمت نہیں آئے گی، سوسائٹی میں میرا کوئی وزن نہیں ہے، مجھے بیچ کر آپ فائدے میں نہیں رہیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کی نظر میں تمہارا وزن ہو کہ نہ ہو لیکن اللہ کی نظر میں تمہارا بڑا وزن ہے۔ تو حضرات کون صاحب اخلاق ہے؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں غریبوں کے ساتھ اس کا معاملہ دیکھو، غریبوں کے ساتھ اس کا سلوک دیکھو، وہ غریبوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے۔ اسی لیے دعوتوں میں یہ اخلاق ہے، زیادہ غریبوں کو بلانا چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے بری دعوت ولیمے کی وہ دعوت ہے، سب سے بری دعوت وہ اس ولیمے کی دعوت ہے یدعا الیہا من یأباہا ویمنعہا من یأتیہا، جس ولیمے کی دعوت میں آنے والے غریبوں کو روک دیا جاتا ہے اور نہ آنے والے مالداروں کو بار بار فون کر کے اصرار کر کے بلایا جاتا ہے۔ تو دعوتوں میں غریبوں کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، یہ اچھے اخلاق کی پہچان ہے۔ حضرات اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق جس کے پاس ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بہت سارے انعامات ہیں، بہت سارے اعزازات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق والے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت خاص کی بشارت دی۔ اچھے اخلاق والے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت سنائی، خوشخبری سنائی کہ جس کے اخلاق اچھے ہو میرا تعلق قیامت کے دن اس کے ساتھ خاص کر ہوگا، وہ میرے قریب رہے گا۔ کیا فرمایا؟ ان احبکم الی واقربکم منی منزلۃ یوم القیامۃ احاسنکم اخلاقا، تم میں سے میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے،
پھر فرمایا جس کے اخلاق برے ہوں گے، جس کے کیریکٹر خراب ہوں گے، قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ مجھ سے دور ہوگا۔ یہ کتنا بڑا اونچا مرتبہ ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کردار اچھے ہوں، قیامت کے دن وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوگا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ یہ بشارت سنایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور خصوصیت دیکھیے، اچھے اخلاق جس کے انسان کے ہوتے ہیں، جس انسان کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اس کا لمحہ لمحہ نیکی میں گزرتا ہے، لمحہ لمحہ نیکی میں گزرتا ہے، کیونکہ اچھے اخلاق والا کسی سے ملتا ہے مسکرا کر ملتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے میٹھے انداز میں بات کرتا ہے، کسی غریب کو دیکھتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، کسی مجبور کو دیکھتا ہے اسے سہارا دیتا ہے، کسی مظلوم کو دیکھتا ہے اس کو ظلم سے بچاتا ہے۔ تو بہرحال جو آدمی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں اور نیکی میں گزرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سے اعمال ہیں جو زیادہ تر لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے؟ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو اکثر لوگ ان کاموں کو کرنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا تقوی جس کے پاس زیادہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے پاس اچھے اخلاق ہو۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ما اکثر ما يدخل الناس النار، اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سے اعمال ہیں جو اکثر لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفم والفرج، ایک ہے زبان دوسرا ہے شرمگاہ۔ یہ دونوں کا غلط استعمال انسان کو جہنم میں لے جائے گا، ان دونوں کا تعلق بد اخلاقی سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ اکثر انسان جنت میں جائیں گے، جس کے اخلاق برے ہوں، بھلے سے وہ بڑا نمازی ہو، بڑا حاجی ہو، بد اخلاقی کی وجہ سے وہ آدمی جہنم رسید ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا اچھے اخلاق والا اس کا لمحہ لمحہ نیکی میں گزرتا ہے، اچھے کاموں میں گزرتا ہے۔ اخلاق کو سمجھنے کے لیے اس نقطے کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کیا ہے وہ؟ اچھے اخلاق کو سمجھنے کے اس نقطے کو جانیے۔ دیکھیے زندگی کا مقصد عبادت ہے، عبادت مقصد بندگی ہے، مقصد زندگی ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے انسان ہیں جو عبادت کو عبادت کے صحیح طریقے پر ادا کرتے ہو؟ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے شریعت کہتی ہے کہ ہماری بندگی میں کوتاہیاں جہاں ہو جاتی ہیں، ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں جو کمیاں ہو جاتی ہیں، ان کمیوں کی بھرپائی اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کے ذریعے سے کرے گا۔ آپ دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ نماز، چھوٹی سی مثال لے لیجئے، نماز کی مثال، نماز کو کتنے لوگ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں؟ نماز کو ادا کرنے کا جو مطلوب ہے، اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کے فرائض، اس کے شرائط، سنت کے مطابق 2 رکعت نماز کتنے لوگ ادا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنوں کی نماز ہیں؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا واقعی ویسی نماز ہم پڑھتے ہیں جو شریعت چاہتی ہے؟ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے امام صاحب اگر نماز میں بھول جائیں، 4 والی نماز کو 3 رکعت پڑھا دیں، اب پیچھے 50-100 مصلی بھی رہیں گے، ایک آدمی بھی لقمہ دینے میں پیچھے ہٹے گا، کیونکہ اسے خود ڈاؤٹ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نمازوں میں یقین کی وہ کیفیت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے امام صاحب اگر بھول جائیں تو لقمہ دیتے ہوئے بھی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم کو خود یقین نہیں کہ وہ 4 پڑھائے ہیں کہ 3 پڑھائے ہیں۔
سلام پھیرنے کے بعد لوگ آپس میں بولتے ہیں تو تب یقین ہوتا ہے کہ ہاں 3 ہی ہیں جی۔ تو یہاں اب غور کرنے کی بات یہ ہے، ہماری عبادتوں میں جو کوتاہیاں، جو کمیاں ہو جاتی ہیں، ان کی بھرپائی اللہ سبحانہ و تعالی اچھے اخلاق کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اخلاق کی اہمیت یہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، فرمایا آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ دار اور تہجد گزار کے مرتبے کو پا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ زندگی میں کبھی تہجد نہیں پڑھا ہوگا، زندگی میں کبھی نفل روزہ نہیں رکھا ہوگا، لیکن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے قیامت کے دن جنت میں وہ مرتبہ پا لیتا ہے جو مرتبہ کے زندگی بھر تہجد کی نماز راتوں میں ادا کرتے رہے، نیند کی قربانی دے کے، اور زندگی میں نفل روزوں کا اہتمام کرتے رہے، بھوک پیاس کی قربانی دے کے۔ یہ آدمی رات بھر سوتا رہا، دن بھر کھاتا رہا، نہ تہجد کی نماز پڑھا، نہ نفل روزے رکھا، لیکن مرنے کے بعد اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کے درجے کو پا لیا جو روزہ دار تھے، تہجد گزار تھے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھے اخلاق انسان کو بندگی کے اونچے مرتبے پر فائز کرتی ہے۔ حضرات، اسی طریقے سے انسان کے انجام کو بنانے کے، انسان کے انجام کو سنوارنے کے لیے اخلاق کا کیا کردار ہے، آپ ذرا غور کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اچھے انجام کو بنانے کے لیے کل حشر کی عدالت میں جو ترازو قائم کیا جائے گا، اس میں ہمارے اعمال نامہ تولے جائیں گے۔ بعض چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑا بھاری وزندار ہوں گی، کوانٹٹی کے اعتبار سے کم ہوں گی مگر کوالٹی کے اعتبار سے بڑی ہوں گی۔ کیا ہے وہ؟ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن خلقہ، من حسن الخلق۔ فرمایا کہ ترازو میں کل قیامت کے دن اچھے اخلاق سے وزندار کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ ہم اخلاق کو معمولی سمجھتے ہیں، کردار کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اچھے اخلاق جس انسان کے پاس ہوتے ہیں، یہ اچھے اخلاق اتنا مرتبہ ہے ان کا، جب ترازو قائم کیا جائے گا قیامت کے دن یہ اچھے اخلاق بہت وزندار ہوں گے، بہت قیمتی ہوں گے۔ کسی بھی قوم کی سب سے بڑی طاقت اس کے اخلاق ہیں، کسی بھی قوم کی سب سے بڑی طاقت اس کے اخلاق ہیں۔ اسلام ایسے ہی نہیں پھیل گیا، اسلام اخلاق کی طاقت سے پھیلا۔ صرف 50 سال کی مختصر مدت میں مسلمان آدھی دنیا کو فتح کر لیے، آدھی صدی میں مسلمان آدھی دنیا فتح کر لیے۔ کیسے فتح کیے؟ اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، ہتھیار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام جو پھیلا ہمارا یہ اخلاق کے زور سے پھیلا۔ شاعر نے کہا ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ تو ہمارا جو اسلام پھیلا ہے تلوار سے پھیلا۔ صحابہ کرام روم گئے، فارس گئے، ایران گئے، عراق گئے، دنیا کے مختلف ممالک گئے اور جا کر وہاں اپنے اخلاق کو پیش کیا، لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ اور تاریخ نے اس گواہی کو محفوظ رکھا ہے، ہماری ہسٹری نے اس بات کو یاد رکھا ہے کہ صحابہ اکرام مسلمان جس ملک میں بھی گئے، جس غیر مسلم ممالک میں قدم رکھے،
تو وہاں کے غیر مسلم عوام اپنے بادشاہوں کے خلاف بادشاہوں کی بغاوت کر کے آنے والے مسلمانوں کو استقبال کیا، اور استقبال کرتے ہوئے کہا آؤ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ تمہارا سلوک ہمارے ساتھ ہمارے بادشاہوں سے اچھا ہے، اس لیے ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ غیر مسلموں نے مسلمانوں کا اتنے اچھے انداز میں استقبال کیا۔ تو حضرات، ہمارا دین جو اسلام پھیلا ہے وہ ایسے ہی نہیں پھیل گیا، اخلاق سے پھیلا۔ آدھا دین دعوت و تبلیغ سے پھیلا تو باقی آدھا دین اچھے اخلاق سے پھیلا۔ جس کے پاس اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ غیر مسلموں کو اسلام میں دعوت دینے کی ضرورت نہیں، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ خود آپ کے دین میں اسلام میں آ جائیں گے۔ خاص کر ہمارے بھارت کے اندر یہ چیز کی بہت ضرورت ہے۔ بخاری کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ سفر میں پانی کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی، کسی کو نہانا فرض ہو گیا تھا، کسی کو وضو کرنا تھا، کسی کو پیاس بجھانا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجے، جاؤ تلاش کر کے آؤ کہیں پانی ہے کیا۔ آج کی طرح زمانہ نہیں کہ فون کر کے پانی کا باٹل منگا لیے، دور دور تک پانی نہیں ملتا تھا۔ صحابہ حضرت علی کے ساتھ گئے، دیکھا دور سے ایک عورت آ رہی ہے اونٹ لے کر، اونٹ کے اوپر پانی کے مشکیزیں، اس زمانے میں چمڑے کی تھیلیوں میں پانی لاتے تھے۔ دور سے ایک عورت اونٹ کی پیٹھ پر پانی کی مشکیزیں لے کر آ رہی ہے۔ عورت مشرک ہے، کافر عورت ہے۔ قریب گئے تو عورت سے سوال کیا کہ پانی کہاں ملتا ہے؟ کہا کہ یہاں سے بہت دور ہے، میں 24 گھنٹے ہوئے مجھے پانی لے کر نکل کے، 24 گھنٹے سے میں آ رہی ہوں پانی لے کے، اتنا دور ہے یہاں سے پانی۔ صحابہ نے کہا وہاں تک جائیں گے پیاس سے مر جائیں گے مسلمان، نماز بھی پڑھنا ہے۔ کہا ہماری درخواست ہے آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ذرا پانی کی ضرورت ہے، ذرا مدد کیجیے۔ عورت مان گئی، مشرک تھی لیکن مان گئی۔ اونٹ کو پیارے نبی کے پاس لے کر گئے، پانی کی مشکیزیں نکال کے نیچے رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں پانی کے اندر رکھے، وہاں آپ کا معجزہ ظاہر ہوا، آپ کی انگلیوں سے پانی ابلنے لگا، آپ کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا۔ جتنے نہانا تھے نہا لیے، سینکڑوں صحابہ وضو کر لیے، سینکڑوں صحابہ پیاس بجھا لیے اور پانی کو نکال کے اسٹور بھی کر لیے۔ لیکن معجزہ دیکھیے، مشکیزوں میں پانی جیسا کا ویسا لبالب بھرا ہوا ہے، ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں ہوا۔ پانی عورت کو واپس کر دیے۔ پھر پیارے نبی نے کہا عورت نے ہم پر احسان کیا، آپ بھی اس پر احسان کرو، کچھ لا کے دے دو تحفہ اس کو۔ کسی کے پاس ستو کا آٹا تھا، لا کر دے دیے، کسی کے پاس کپڑے تھے، لا کر دے دیے، کسی کے پاس کھجور تھے، لا کر دے دیے۔ عورت بہت خوش ہو گئی، بہت خوش ہو گئی، پانی بھی سارا مل گیا اور تحفے تحائف بھی بڑی بھاری قیمت مل گئی۔ لے کر عورت اپنے قبیلے کے پاس گئی اور جا کر قبیلے والوں سے کہنے لگی جئتکم من عند اسحر الناس۔ وہ پانی ابلنے کا وہ واقعہ دیکھی تو لوگوں سے جا کر کہنے لگی میں بڑے جادوگر کے پاس سے گزر کے آ رہی ہوں۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا۔ چند دنوں کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فوج کو کسی قبیلے پہ حملہ کے لیے روانہ کرتے تو یہ نصیحت کر کے روانہ کرتے، حملہ جہاں بھی کرو کرو، دشمن کو جہاں بھی ہو مارو، لیکن اس عورت کے قبیلے والوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، کیونکہ اس نے ہم پر احسان کیا۔ ویسے ہی صحابہ کرتے تھے۔ اس عورت نے دیکھا کہ ہمارے بستی کے اطراف حملے ہو رہے ہیں لیکن ہماری بستی پہ حملہ نہیں ہو رہا ہے۔ عورت سمجھ گئی، ذرا لیڈر قسم کی عورت تھی، سارے قبیلے والوں کو جمع کر کے کہنے لگی دیکھتے نہیں ہو سب جگہ حملے ہو رہے ہیں، ہماری بستی اور ہمارے قبیلے پہ حملہ نہیں ہو رہا ہے، کیوں جانتے ہو؟ وہ ایک مرتبہ جو وہ انہیں پانی دے کر احسان کیا تھا، اس احسان کا بدلہ اس انداز میں ہماری بستی والوں کو دیا جا رہا ہے۔ جو نبی جس کی تعلیم اتنی اچھی ہو تو کیا ہی اچھا ہوگا اگر ہم اس کے دین کو قبول کر لیں۔ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔
کیا کلمے کی دعوت دیے کوئی؟ بلائے اسلام کی طرف آ جاؤ؟ کچھ نہیں، صرف احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ یہ احسان کرنا اتنے اچھے اخلاق ہیں کہ عورت پورے قبیلوں کے ساتھ مسلمان ہو گئی۔ تو خاص کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان کے تناظر میں یہاں غیر مسلم میجارٹی کے درمیان مسلم مائنارٹی کے طور پہ ہم لوگ یہاں جی رہے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن ایک طاقت ہے، وہ اخلاق کی طاقت۔ اخلاق کی طاقت سے ہم غیر مسلموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تلوار کی طاقت سے نہیں۔ اخلاق کی وہ طاقت ہے، اسی سے ہمارا اسلام پھیلا ہے۔ اخلاق کی طاقت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج اکثر یہ المیہ ہیں، ہم میں سے بہت سارے مسلمان اخلاق میں اتنے پیچھے ہیں، ہمارا دین ہماری وجہ سے بدنام ہے، میری وجہ سے میرا دین بدنام، میری بد اخلاقی کی وجہ سے میرا اسلام بدنام، میری بد اخلاقی کی وجہ سے میرا قرآن بدنام، میری بد اخلاقی کی وجہ سے میرا اسلام، میرا پیغمبر اسلام بدنام۔ حضرات، ضرورت اس بات کی ہے ہم ہندوستان کے ماحول میں اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کا مقابلہ کریں، اخلاق کو ایسے عام کریں، اخلاق کو اپنی زندگی میں ایسا پیدا کریں، لوگ ہماری زبان سے نہیں ہمارے اخلاق سے ہم کو پہچانے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ قرآن کہتا ہے اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے اچھی دعوت کس کی ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی دین پر عمل کرے اور لوگوں سے کہے اننی من المسلمین۔ ایک آئیڈیل مسلم کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ مسلمان کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو، میں دھوکہ نہیں دیتا۔ مسلمان کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو، میں بڑا امانت دار ہوں، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میں کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا۔ تو یہ چیلنج کرنے کا ہمارے پاس حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے سامنے کھڑ کے اعلان کیے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، لوگوں تمہارے درمیان 40 سال سے میں زندگی گزار رہا ہوں، بتاؤ میری زندگی میں کوئی دھبا ہو، بتاؤ کیا کبھی میں جھوٹ بولا ہوں، بتاؤ کیا کبھی میں نے ظلم کیا ہے، بتاؤ کیا کسی کا مال میں نے چرایا ہے۔ ایک دھبا بتا دو زندگی میں۔ اس نبی کو ہم ماننے والے، ہمارے زندگی میں کتنے دھبے ہیں، ہمارے ایمان پہ کتنا ڈاکہ پڑ رہا ہے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے حضرات اچھے اخلاق پیدا کریں، اچھے کیریکٹر پیدا کریں، اچھا کردار پیدا کریں۔ ہمارا دین اچھے اخلاق سے پھیلا ہے، زبان سے بڑھ کر اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ سبحانہ و تعالی مجھ کہنے والے اور آپ سننے والوں کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر اچھا ایمان، اچھا عقیدہ اور اچھے اخلاق کو پیدا فرمائیں۔ ہر بلا سے، بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، آنے والی بلاؤں سے، آنے والی مشکلات سے، آنے والی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، 5 جگانہ نمازی بنا، روزانہ قرآن پڑھنے والا بنا، روزانہ صدقہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ، نفل روزے رکھنے والا، تہجد نماز پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ، پکا سچا مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہسپتالوں میں ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کو قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جو بے شادی ہیں ان کو نیک رشتے قائم فرما، غیب سے ہم سب کی مدد فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم علیکم بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده